أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 تا 55 ہے. ارشاد ربانی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، معبود تو بس وہی ایک ہے، اس لیے تم لوگ صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے. تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. حاصل یہ کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہو. خیر، چند روز عیش کر لو، پھر جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. سامعین کرام، ایک اصولی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دیکھو، دو معبود ہرگز نہیں، کئی معبود بھی نہیں، معبود تو صرف ایک ہے. اور جب ایک ہی ہے اور تو پھر یہ بھی واضح ہوا کہ جو بھی نقصان ہوگا یا نفع ہوگا اسی کے ذات سے ہوگا. تو پھر اگر ذرا بھی سمجھ بوجھ ہے تو اپنے نقصان پہنچنے سے، پریشانیوں مشقت کے پیش آنے سے ڈرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شرک خفی میں ضرور گرفتار ہے. کسی کو اپنی صحت پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے مالی وسائل پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے عہدے پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے مقام مرتبے پر بھروسہ ہے. ورنہ اگر آدمی کو یقین ہو کہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کمزور اور ناتواں نہیں بلکہ جب چاہے تب ہم کو تباہ برباد کر سکتا ہے، تو پھر ہر ایک آدمی ہر قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا. غرض اللہ نے فرمایا مجھ سے ہی ڈرو، اور آسمان زمین کی ساری چیزیں ہمارے ہی پاس ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی نعمت تم کو ملتی ہے تو تم اللہ تبارک تعالیٰ سے روگردانی کرتے ہو، اور کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے رونے مانگنے لگتے ہو، اور حالات پھر اگر بدل جاتے ہیں تو پھر اپنے چیزوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہو. کوئی شرک جلی کے اندر گرفتار ہے دوسرے معبودوں کے پاس جانے لگتا ہے، اور کوئی مزاروں پر دوسرے اتھانوں پر جا کر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے سوچنے لگتا ہے. فرمایا کہ جتنی نعمتیں ہم نے دی ہیں اس کا شکر تمہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے. شکر کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے فرمان برداری کی جائے اور اس کی اطاعت پر سر تسلیم خم کر دیا جائے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، گزار لو جیسے دل چاہے. ایک دن ہمارے پاس آنا پڑے گا اور پھر تب تم کو ہم بتلائیں گے کہ حقیقت کیا تھی اور صحیح راہ کیا تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.